لیں پورے کراچی سے خیبر تک ریٹرننگ افسران کے فیصلے واپس ان کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. میں آپ یعنی آپ اپنی مرضی کے فیصلے پر عمل درآمد کر لیتے ہیں, مرضی کا نہ ہو تو اس پہ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. ناظرین, آپ میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ آج وقاص امان سینئر جرنلسٹ موجود ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک اہم ہیئرنگ چل رہی ہے تاحیات نہلی کے حوالے سے, اور دوسری جانب الیکشن کا ڈنکا بھی بج چکا ہے. گزشتہ روز بھی پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑی اہم خبر آئی, بلے کا نشان واپس لے لیا گیا, اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے بھی پریشانیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی اپیلیں تو فائل ہو چکی ہیں. اب وقاص امان سے پوچھتے ہیں کہ ان اپیلوں کا آگے کیا بنے گا. وقاص, ٹوٹل کتنی اپیلیں دائر ہوئی ہیں؟ اچھا, مجھے ذرا کمپیریزن کر کے بتائیے گا ابھی سب سے زیادہ کس جماعت کی اپیلیں فائل ہوئی ہیں اور سب سے کم کس کی ہوئی ہیں, ٹوٹل کتنی ہوئی ہیں, اور اس کا آپ کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اپیلوں کا؟ جی رانا صاحب, کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں اپیلیں جو ہیں وہ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف دائر ہو رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں, پورے پنجاب میں جو ٹریبونلز بنائے گئے تھے وہاں پر 1188 اپیلیں دائر ہوئی ہیں اب تک ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف. تقریباً 1200 کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے آر او نے, اتنی بڑی تعداد میں. 953 جو کاغذات مسترد ہوئے تھے ان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو کاغذات منظور بھی کیے ہیں 100 یا اس سے زیادہ کوئی ان کے خلاف ہے. تو 953 جو کاغذات مسترد کیے گئے تھے, جس میں بڑی تعداد پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کی ان کے حمایتی امیدوار تھے, ان سب کی جو اپیلیں تھیں وہ خارج ہو گئی تھیں اور اب وہ فیصلوں میں آ گئی ہیں اپیلیٹ ٹریبونل میں. تو ہوا کچھ نہیں کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹرننگ افسران نے جس طرح کے یہ فیصلے کیے ہیں یہ ہوا ہو جائیں گے. تو آج آپ دیکھ لیں پورے کراچی سے خیبر تک ریٹرننگ افسران کے فیصلے واپس ان کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. میں آپ عمران خان کا فیصلہ بھی ان کے آرو کے منہ پہ مارا جائے گا. دیکھیے, ابھی عمران خان کا آج عمران خان کی ابھی اپیل فکس نہیں ہوئی, اس پہ ابھی نوٹس ہوں گے, اس کے بعد فکس ہوگی. جو فکس ہوئی ہیں, جو الاؤ ہوئی ہیں, پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. شیخ رشید این اے راولپنڈی کے 2 حلقوں سے ان کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے تھے, وہ منظور ہو گئے ہیں. فردوس شمیم نقوی کراچی سے پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, ان کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. اگر ہم چلے جائیں میاں والی سائڈ پہ, اعظم خان نیازی عمران خان کے بڑے قریبی اور درینہ ساتھی ہیں, ان کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. مہر خان نیازی میاں والی سے, جن کے والد سے کاغذات نامزدگی چھین کر لوگ فرار ہوئے تھے, ان کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. ویسے یہاں پہ یہ درستگی نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ڈی پی او میاں والی نے یہاں پہ آ کے رپورٹ سبمٹ کی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے. یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ کسی نے ٹویٹ کر دیا کہ کاغذات چھین لیے, لیکن جو ریٹرن آج پچھلے ہفتے یہاں پر آیا تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہوا معاملہ. نہیں, وہ تو آئی جی تو یہ بھی کہتے تھے کہ عمر ڈار میرے پاس نہیں ہے, پولیس کے پاس نہیں ہے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. عمران ریاض بھی ان کے پاس نہیں تھا. پولیس آج تک کون سا واقعہ پولیس جو مانی ہے. یہ ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عمر ڈار کا تو ویسے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس نہیں ہے, اور ابھی تک رپورٹس بھی یہ آ رہی ہیں, لیکن فوٹیج آ گئی ہے عمر ڈار کی, سی سی ٹی وی فوٹیج تو نہیں ہے. کدھر ہے؟ یہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے. ہاں, تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, میری بات پوری سن تو لو. پرویز الہی, کیسرا الہی, مونس الہی, ان کے جو کاغذات تھے اس میں بھی اپیلیں دائر ہو چکی ہیں, اور ان پہ ایک اعتراض رجسٹرار آفس نے لگایا تھا اور کہا تھا کہ ان اپیلوں کے ساتھ صدقہ نقول, کیونکہ ریٹرننگ افسر تو فیصلے نہیں دے رہے, جو فیصلہ دینے جاتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں. تو ان اپیلوں کا جو اعتراض تھا وہ بھی ٹریبونل نے آج ختم کر دیا, اور یہ کہا ہے کہ کل کے لیے جو ہے اس پر نوٹس ہو چکے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 90% یہ اپیلیں الاؤ ہو جائیں گی, کیونکہ اس میں بڑے مائنر سے آبجیکشن تھے جو آر او نے اسے ایکسیپٹ کیا اور نومینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے ہیں. کئی ایک فیصلے بھی بالکل ایک جیسے ہیں, ایسا لگ رہا ہے ایک ہی پین کی سیاہی سے لکھے گئے ہیں. تو جب آپ فیصلے لکھیں گے تو پھر جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ تو اس کو نہیں مانیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ چلے یہاں سے اپیلیں الاؤ ہو گئی, انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی تحریک انصاف کو اجازت مل گئی, جو کل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیونکہ الیکشن کمیشن بھی کور کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف اب بلے کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے گی, تو کیا اسے کوئی نیا الیکشن کا انتخابی نشان دیا جائے گا, یا اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ کہ فٹ بال کی گیند کیا دینے جا رہا ہے الیکشن کمیشن, اندر کی خبر کیا ہے؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہم بلے کے نشان کی بات کر لیں کہ بلے کا نشان کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا بیسکلی دوہرا میں آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس علی باقر نجفی نے ریٹرننگ افسران کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا تھا, اور وہ فیصلہ انہوں نے بیوروکریسی سے آر او لینے کا فیصلہ معطل کیا. تو اگلے ہی گھنٹے الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں الیکشن پروسیس روک دیا تھا کہ بھی ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. لیکن
दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान लेने का वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया, वो उस पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो ये कहते रहे कि ये पेशावर हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट में कैसे जाएगा, तो भाई उस वक्त कैसे हो गया? यानी आप अपनी मर्जी के फैसले पर अमल दरामद कर लेते हैं, मर्जी का ना हो तो उस पर बहाने ढूंढते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया कि अगर बल्ला ना हुआ तो फिर क्या होगा, देखिए अगर बल्ले का निशान बेसिकली जो बल्ले का निशान है वो ये नहीं है कि आप पार्टी सिंबल लेके कोई और दे देंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे। इसका मतलब तहरीक इंसाफ अब आज के दिन तक उसका कोई वजूद नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फैसला उसके बाद आज के दिन में अभी जहाँ हम खड़े हैं पीटीआई कोई जमात ही नहीं है। तो जो ये कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, मिस्टर गोहर तो खत्म हो गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाया था वो तो सस्पेंड हो गया ऑर्डर वहाँ से, पेशावर हाई कोर्ट से, और अदालत ने बहाल कर दिया फिर ऑर्डर। तो अब इस वक्त पीटीआई कोई जमात नहीं है, उनके पास कोई पार्टी सिंबल नहीं है। उनके जो उम्मीदवार है अगर 13 जनवरी तक कोई इस हवाले से कोई फैसला नहीं आता तो क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलाट कर देने हैं, उस रोज तक कोई फैसला नहीं आएगा तो उसके बाद पीटीआई की जो उम्मीदवार है, किसी को बल्ला मिलेगा, किसी को फुटबॉल, किसी को गेंद, किसी को कॉपी, किसी ये तो आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे ना। और ये तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को तो इससे नुकसान होगा। जैसे एक हलके में 4 बंदे क्लेम कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो चारों यही कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ से हमें वोट दें, हालांकि वो आज़ाद होंगे, तो वोटर डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके लिए प्लानिंग इमरान खान ने कर रखी है, और प्लानिंग ये है कि वो अपनी एक, उनका सोशल मीडिया आपको पता है कितना मजबूत है, वहाँ पर एक लिस्ट शेयर की जाएगी जो कि पीटीआई के हमायती याफ्ता उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट। लेकिन नुकसान क्या, अगर बल्ला नहीं होगा, नुकसान ये है कि पंजाब में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 66 हैं ख़वातीन की। अगर आपके पास आपकी पार्टी नहीं है तो वो उन 66 नशिस्तों से आप महरूम हो जाते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 32 नशिस्तें हैं मखसूस सीटों पर। अगर आपके पास पार्टी सिंबल नहीं है, अगर आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो आपको 32 सीटों से भी महरूम हो जाते हैं। यानी बल्ला सिर्फ बल्ला निशान नहीं है, बल्ले का मतलब ये है कि जो मखसूस नशिस्तें जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है इलेक्शन वो भी वो तो चली गई। अभी तक वो देखे ना, पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन की सीटें हैं वो नहीं हुई, वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उनके पास पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आज वकास ने कुछ अंदर की खबरें बताई और सबसे अहम खबर ये है कि आज के दिन तक तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना उनके पास इंतखाबी निशान है और ना ही कोई पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनके उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मजीद व्लॉग्स के लिए और इलेक्शन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।